بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسٹریلیا میں شہد کی مکھیوں پر لاک ڈاؤن، منظر و پس منظر از ڈاکٹر طارق احمد مرزا۔ قارئین کرام، اسکول کے زمانہ میں ہماری ذہانت کا امتحان لینے کے لیے ایک شعر بطور پہیلی سنایا جاتا تھا کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو، نہ حق خون پروانے کا ہوگا۔ یہ شعر نامعلوم شاعر کا ہے، جبکہ اکثر میر تقی میر وغیرہ سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مگس یعنی شہد کی مکھی باغ میں پھولوں کا رس اکٹھا کر کے شہد تیار کرتی ہے تو اس کے ساتھ موم بھی بناتی ہے، جس سے تیار کردہ شمع جب روشن کی جاتی ہے تو اس کے شعلے پر عاشق پروانے جل کر مر جاتے ہیں۔ چنانچہ معصوم پروانے کی جان بچانا مقصود ہے تو اس کا واحد طریق یہی ہے کہ مگس کو باغ میں ہی نہ جانے دیا جائے، موم بنے گا نہ ہی پروانے کا خون ہوگا۔ آج سے کوئی 100 سال قبل جس شاعر نے بھی یہ شعر کہا ہوگا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ 21ویں صدی میں آسٹریلیا جیسے ترقی یافتہ ملک کے سائنسی ماہرین اسی اچھوتے خیال کو عملی جامہ پہنا کر ایک دن سچ مچ مگس کو ادھر ادھر کے باغوں میں جانے سے روکنے کے لیے اس پر لاک ڈاؤن نافذ کر دیں گے۔ لیکن مگس پر عائد کردہ یہ لاک ڈاؤن پروانے کا نہیں، خود مگس کا ناحق خون روکنے کی خاطر نافذ کرنا پڑ گیا ہے۔ اور مگس یعنی شہد کی مکھیوں پہ ترس بھی اس لیے کہ شہد اور اس سے وابستہ لگ بھگ 14 بلین ڈالر سالانہ کی انڈسٹری کو تباہی سے بچانا مقصود تھا۔ واضح رہے کہ ایک اندازے کے مطابق آسٹریلیا میں اوسطاً سالانہ 16 تا 30 ہزار ٹن کئی اقسام کا شہد تیار ہوتا ہے جو دنیا بھر کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 70 ملین ڈالر سالانہ کی زرعی اجناس کی فصلوں کی بارآوری پولینیشن کے لیے بھی شہد کی مکھیوں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، جس کی کچھ تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی۔ لاک ڈاؤن کا پس منظر اور مقصد۔ پس منظر اس لاک ڈاؤن کا کچھ یوں ہے کہ چند دہائیوں سے اکثر ممالک میں شہد کی مکھیوں پہ ایک جوں نما پیراسائٹ ویروا نامی کیڑے مائٹ نے وبا کی صورت حملہ کر دیا ہوا ہے۔ اس کا بڑا شکار کمرشل بنیادوں پر شہد تیار کرنے والی یورپی نسل کی شہد کی مکھیاں ایپس میلیفیرا بنی، جو پوری دنیا میں زیادہ شہد پیدا کرنے والی نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ بقیہ دنیا سے الگ تھلگ ہونے اور یہاں پر عائد انتہائی سخت غذائی اور حیاتیاتی قوانین کی موجودگی کی وجہ سے سن 2022 تک آسٹریلیا کی شہد کی مکھیاں اس کیڑے سے محفوظ رہیں۔ لیکن بدقسمتی سے مال بردار بحری جہازوں سے چمٹ کر کچھ ایسی شہد کی مکھیاں نظر بچا کر براعظم آسٹریلیا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئیں، جن کے جسموں پر یہ پیراسائٹ بھی جونک کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ راکم نے جو ان مکھیوں کے لیے نظر بچا کر داخل ہونے کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو یہ محاورتاً نہیں بلکہ سچ مچ استعمال کیے ہیں، کیونکہ آسٹریلیا کے تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس اور بندرگاہوں اور اسی طرح مصروف ساحلی علاقوں میں ہر قسم کے حشرات الارض بشمول مکھیوں مچھروں پر باقاعدہ نظر سرویلنس رکھی جاتی ہے کہ کون آیا اور کون گیا۔ بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں پر شہد کی مکھیوں کو پالنے والے ڈبے رکھے جاتے ہیں جن کی باقاعدہ جانچ پڑتال کی جاتی ہے، کیونکہ کنٹینر وغیرہ سے چمٹ کر آنے والی شہد کی مکھیاں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان کا ہی رخ کرتی ہیں اور پھر وہاں غیر قانونی تارکین وطن کی طرح دھر لی جاتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے پورٹس کے نواحی اور دیگر ساحلی علاقوں میں بھی روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے۔ جب سن 2007-8 میں انگلستان اور یورپ میں ویروا کی وبا پھیلی تو آسٹریلیا میں نگرانی کا یہ نظام اور بھی سخت کر دیا گیا تھا۔ تاہم جون سن 2022 میں کچھ ویروا یہاں کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں مقامی شہد کی مکھیوں کی کالونیوں میں اپنے قدم گاڑنے میں کامیاب ہو گئے، جو مبینہ طور پر یورپی شہد کی مکھیوں پہ سوار ہو کر یہاں پہنچے تھے۔ اس کے نتیجے میں ریڈ الرٹ جاری کر کے مگس بانوں اور زمینداروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی مکھیوں کا ٹیسٹ کریں، اور اگر ان کے چھتوں میں ویروا کی موجودگی ثابت ہو تو پھر متاثرہ مکھیوں کو تلف کر دینا لازمی ہوگا۔ اس کے نتیجے میں کئی ملین شہد کی مکھیاں تلف کر دی گئیں، جو اس وبا سے نمٹنے کا ایک ظالمانہ طریق تھا۔ شہد کی متاثرہ مکھیوں کو تلف کر دینے کے ساتھ اندرون ملک ان کی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ انفرادی طور پر مکھیوں پر تو لاک ڈاؤن نہیں لگایا جا سکتا، البتہ پرائیویٹ اور کمرشل ہر دو قسم کے مگس بانوں پر اس لاک ڈاؤن کا اطلاق کیا گیا کہ وہ پالتو شہد کی مکھیوں کے ڈبے اپنے علاقوں سے باہر نہ لے کر جائیں تاکہ وبا کو محدود رکھا جا سکے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، آسٹریلیا میں شہد کئی بلین ڈالر سالانہ کی انڈسٹری ہے۔ کمرشل بنیادوں پر کروڑوں شہد کی مکھیاں یہاں کے فارموں میں پالی جاتی ہیں۔
بعض اقسام کا شہد صرف آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہی تیار ہوتا ہے۔ اس انڈسٹری کو ایپی کلچر کہا جاتا ہے۔ شہد، موم، پروپولس، رائل جیلی وغیرہ حاصل کرنے کے علاوہ ان مکھیوں سے ایک اور انتہائی اہم زراعتی کام بھی لیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ مختلف اقسام کی فصلیں خصوصاً بادام، آواکاڈو، سیب، خربوزہ اور بعض مقامی ادویاتی جڑی بوٹیوں کی فصلوں سے زیادہ اور اعلیٰ قسم کی پیداوار حاصل کرنے کے لیے انہیں شہد کی مکھیوں سے بار آور پولینیشن کروایا جاتا ہے، کیونکہ یہ باغوں اور فصلوں میں جب رس اکٹھا کر کے لے جاتی ہیں تو اپنے پیروں سے چپکے ہوئے نر اور مادہ زردانے پولن بھی ایک پھول سے دوسرے پھول پر منتقل کرتی ہیں، جس سے ان کا ملاپ ہو کر فروٹ اور بیج تیار ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا، اس مقصد کے لیے زمیندار ایگریکلچرسٹ مگس بانو ایپی کلچرسٹ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ شہد کی مکھیوں کو موسمی فصلوں کے مطابق ان کے علاقے میں لے آئیں۔ اس کے عوض مگس بانوں کو باقاعدہ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ بعض بڑے بڑے زرعی فارم تو ان مکھیوں کو لاکھوں کی تعداد میں لیز یعنی کرایہ پر حاصل کرتے ہیں۔ اس سے زمینداروں کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے، ساتھ مگس بانوں کو بھی ان کی شہد کی مکھیوں کے لیے مفت میں نت نئے پھولوں کی اقسام کے رس وافر مقدار میں حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آم کے آم، گٹھلیوں کے دام۔ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بظاہر خشخاش کے دانے یا تل جتنے پیراسائٹ ویروا کی وجہ سے بیچاری مگس پہ لگنے والے لاک ڈاؤن کے سبب مذکورہ انڈسٹری کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ویروا کیا ہے اور کیسے حملہ آور ہوتا ہے؟ ویروا 8 ٹانگوں والا ایک سرخی مائل ننھا منا کیڑا مائٹ ہے، جس کی لمبائی محض 1.1 ملی میٹر اور چوڑائی 1.5 یا 2 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اس کی 8 ننھی منی ٹانگیں ہوتی ہیں جو اسے مگس کے جسم خصوصاً پیٹ پر چمٹنے میں مدد دیتی ہیں، جہاں یہ اس کا خون ہیمولمف چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ زیادہ تر بالغ مادہ ویروا یہ کام کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے شہد کی مکھیاں لاغر ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے کاٹنے سے مختلف قسم کے وائرس بھی مکھیوں کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور انہیں بیمار کر دیتے ہیں۔ اس کا اثر ان کی شہد تیار کرنے کی صلاحیت پر بھی پڑتا ہے اور ان کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ جب مادہ ویروا شہد کے چھتے کے اندر ہر 8 دن بعد بہت سے انڈے دیتی ہے تو ان سے نکلنے والے بچے شہد کی مکھیوں کے لارووں اور پیوپا پہ پلنے لگتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پیدائشی طور پر معذور، لولی لنگڑی اور مڑے تڑے پروں والی شہد کی مکھیاں پیدا ہونے لگتی ہیں، کیونکہ ویروا کے بچوں کی وجہ سے ان کی نارمل افزائش میں خلل واقع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ معذور مکھیاں کہاں تک اڑان بھر سکتی ہوں گی اور پھولوں وغیرہ سے کتنا رس اکٹھا کر سکنے کے قابل ہوتی ہوں گی۔ بعض تو محض رینگنے پر مجبور ہوتی ہیں اور چھتے کے اندر ہی رہتی ہیں۔ مزید برآں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ انڈے نر مکھیوں کے لارووں اور پیوپا کے خانوں میں دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ملکہ مکھی کو افزائش نسل کے لیے نر ساتھیوں کی کمی کا سنگین خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور چھتے میں نئی مکھیوں خصوصاً ورکر مکھیوں کی تعداد کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان سب عوامل کی وجہ سے چھتے میں شہد کی پیداوار میں 40 تا 60% کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کمزور مدافعت والی مگس۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا خوفناک اور تباہ کن ویروا آیا کہاں سے، اور اس کے آگے شہد کی یہ مکھیاں اتنی بے بس کیوں ثابت ہو رہی ہیں؟ محققین کا کہنا ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ایشیائی ممالک میں پائی جانے والی شہد کی چھوٹی مکھی ایپس سیرانا میں ویروا عام طور پر پایا جاتا ہے، لیکن اس مکھی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ طبعاً بہت حساس، سگڑ اور سلیقہ شعار واقع ہوئی ہے، اپنا بناؤ سنگھار بھی کرتی ہے اور گھر یعنی چھتے کو بھی باقاعدگی سے صاف کرتی رہتی ہے۔ جب ویروا اس پر چمٹتا ہے تو اسے یہ خود اپنی ٹانگوں سے پکڑ کر یا ساتھی مکھیوں کی مدد سے سالم یا کاٹ کر باہر پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح یہ مکھیاں اپنے ان لارووں اور پیوپا کو بھی چھتے سے نکال کر تلف کر دیتی ہیں جن میں ویروا کے انڈوں یا بچوں کی موجودگی کا انکشاف ہوتا ہے۔ اس طرح سے یہ ویروا کی تعداد کو محدود کر کے اسے وبائی شکل اختیار کرنے سے روکے رکھتی ہیں۔ روس میں پائی جانے والی شہد کی ایک مکھی بھی قدرت کی طرف سے انہی عادات و خصائل سے متصف ہے۔ افسوس کہ یورپ میں پائی جانے والی مگس ایپس ملیفیرا، جو زیادہ شہد بنانے کی وجہ سے کمرشل بنیادوں پہ دنیا بھر میں پالی جاتی ہے، وہ مندرجہ بالا صفات سے بڑی حد تک عاری ہوتی ہیں۔ غالباً زبان حال سے اپنے مادہ پرست مالکوں کو پیغام دے رہی ہوتی ہیں کہ میں تو تمہارے نام نہاد بزنس میں کمرشل جاب کرتی ہوں، مجھ سے گھریلو ذمہ داریوں کی ادائیگی یا ہم وقت بناؤ سنگھار کی توقع ہرگز نہ رکھنا۔
चुनाचे जब 60 की दिहाई में एशियाई ममालिक में लाई गई इन यूरोपी मक्खियों पर वेरोआ हमलावर हुआ और फिर वहां से यूरोप और अमेरिका पहुंचा तो इन मक्खियों की तरफ से कोई खास मुदाफियाना कार्रवाई देखने में न आई। नतीजतन मौजूदा दौर में इसने तशवीशनाक हद तक एक वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है। खुतबा जुमा में खुसूसी जिक्र, अहमदियों को तहकीक की दावत और उम्मीद अफजा पैगाम। हमारे प्यारे रूहानी बाप और मजहबी रहनुमा सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद खलीफतुल मसीहिल खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रहिल अज़ीज़ खुद भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। मसनद खिलाफत पर मुतमक्कन होने से कबल आपकी इस शोबा से वाबस्तगी की अजमाली तौर पर बिशारात रब्बानिया में निशानदही भी की गई है। आपने अपने खुतबा में वेरोआ की इस वबा का बतौर ख़ास जिक्र करते हुए फरमाया, आजकल शहद की मक्खियों की छतों पर एक खास किस्म की कीड़े का भी हमला हो रहा है, जिसकी वजह से शहद पर रिसर्च करने वाले बड़े परेशान हैं या पालने वाले भी परेशान हैं। और ये दुनिया में बड़े वसी पैमाने पर हुआ है, किसी खास मुल्क में नहीं। ये कीड़े का हमला है जो शहद की मक्खियों की मौत का बायस बन जाता है। और शहद की मक्खी के छत्ते में बावजूद बहुत सारी हिफाजती रोकें होती हैं, दाखिल होने से पहले एंटीबायोटिक किस्म की एक चीज़ उनके सुराखों में लगी होती है और जिनसे गुजरते हुए अपने आप को साफ कर रही होती हैं। इसके बावजूद इन रोकों से गुजर कर ये कीड़ा हमला कर रहा है और मक्खियों की मौत का बायस बन जाता है। जैसा कि मैंने कहा, इसकी वजह से मक्खियां पालने वाले भी और रिसर्च करने वाले भी बड़े परेशान हैं। इस पर बड़ी तहकीक हो रही है कि इस कीड़े को किस तरह ख़त्म किया जाए और फिर इस बीमारी से किस तरह छुटकारा पाया जाए। बाज़ ये कहते हैं कि अगर यही हाल रहा तो चंद सालों में शहद की मक्खी ना होने के बराबर रह जाएगी या बाज़ जगहों पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं तो ये समझता हूँ कि उनके ये अंदाज़े गलत हैं कि मक्खी ख़त्म हो जाएगी या शहद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मिसाल जो कुरान करीम ने दी है, ये मिसाल ही इस बात की ज़मानत है कि ये ख़त्म नहीं होगा। जिस तरह कुरान करीम ने रहती दुनिया तक रहना है, ये चीज़ें भी साथ साथ चलेंगी, जिनमें अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि शिफा भी है। हाँ, ये हो सकता है कि बाज़ इलाकों में अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाने के लिए और इंसान के बढ़ते हुए शिर्क की वजह से सज़ा के तौर पर इसमें कमी कर दे। अहमदियों को भी रिसर्च में आना चाहिए, क्योंकि शहद की मक्खी का सिलसिला भी वही के सिलसिले से जुड़ा हुआ है। इसलिए अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा जो वहदानियत और वही से ख़ास तौर पर जुड़े हुए हैं। इस सोच की वजह से मैं अहमदियों को कह रहा हूँ कि अहमदियों को शहद की मक्खी की रिसर्च में आकर इस वजह को तलाश करना चाहिए, जिससे बाहर के कीड़े ने आकर शहद के छत्तों में ये फसाद पैदा किया है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त कोई अहमदी इस फील्ड में है कि नहीं। अगर कोई है तो मुझे इस बारे में बताएं। खुतबा जुमा फरमुदा 19 दिसंबर सन 2008। ऑस्ट्रेलिया का प्लान बी क्या है? ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में वेरोआ पर तहकीक जारी है। इनमें आम मगसबान भी शामिल हैं और ज़ुआलॉजिस्ट, नीज़ माहिरीन हशरात, एंटोमोलॉजिस्ट भी, माहिरीन माहौलियात ज़राअत भी शामिल हैं और माहिरीन मगसबानी एपीकल्चरिस्ट भी, और इसी तरह जरासीम कुश स्प्रे और कीड़े मार अद्वियात तैयार करने वाली कंपनियां भी। चुनाचे जिस तरह हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर प्लान बी तैयार किया जाता है, इसी तरह शहद की मक्खी के हवाले से ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही मंसूबा को प्लान BEE प्लान बी का नाम देकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, जो चंद सालों से जारी हैं। तवालत की वजह से इस प्लान की जुमला तफसीलात इस मजमून में बयान नहीं की जा सकती। बहरहाल इनमें ऑस्ट्रेलिया की मकामी शहद की मक्खियों की बाकायदा अफजाइश नस्ल का मंसूबा शामिल है, जो एक अंदाज़ा के मुताबिक 1.5 बल्कि 2000 अक़साम की बताई जाती हैं। ऑस्ट्रेलियन तोतों की तरह यह भी मुख्तलिफ खुशनुमा रंगों और साइज़ की होती हैं, कोई मच्छर से भी छोटी तो कोई 2 इंच बड़ी। इनमें बाज़ अक़साम बग़ैर डंक के होती हैं। एक ख़ास नस्ल की ऑस्ट्रेलियन मगस दरख्तों वगैरह पर नहीं बल्कि ज़मीन में बिल बनाकर रहती है और शहद से भरे नन्हे मुन्ने कुएं तैयार करती है, जो खुद उन्हीं के काम आते हैं। फसलों की पोलिनेशन के लिए भी मकामी मगस मुफीद पाई गई है और उनमें वेरोआ के आसार भी नहीं पाए गए। कामयाब अमरीकी तजर्बा के मुताबिक यूरोपी नस्ल की बजाय रूसी नस्ल की शहद की मक्खी को मकामी मगस बालों में मुतारिफ करवाना भी मंसूबा में शामिल है। इसी तरह ये तजर्बा भी कामयाब रहा है कि अगर यूरोपी नस्ल की मगस को अफ्रीका ले जाकर रखा जाए तो उनमें मुदाफियाना सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत का जज्बा बेदार होना शुरू हो जाता है। गोया माहौलियाती तब्दीली का भी मुमकिन किरदार वाज़ेह हुआ है। अगली चंद दहाइयों तक यूरोपी नस्ल एपिस मेलिफेरा में
جینیاتی تبدیلی کی توقع بھی کی جا رہی ہے، یعنی ان میں سے جو مکھیاں وبا کو کامیابی سے سہ سکیں گی ان کی نسلیں ممکنہ طور پر آگے چل کر وروا کے خلاف قدرتی اور مؤثر مدافعت کی حامل ہو سکیں گی، یعنی سروائیول آف دی فٹسٹ کا قانون قدرت۔ امریکہ میں شہد کی مکھیوں کو جراثیموں سے محفوظ رکھنے کے لیے بعض بڑے بڑے فارموں میں اینٹی بائیوٹکس پلائے جاتے ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ایسا کرنے سے ان کی اپنی قدرتی مدافعت تو متاثر نہیں ہو جاتی کہ جو پھر ویروا جیسی وباؤں کے پھیلنے پر منتج ہوتی ہے۔ ویروا کے لیے سم قاتل، مگر شہد کی مکھی اور شہد کھانے والوں کے لیے بے ضرر قسم کی کیڑے مار ادویات کے اسپرے وغیرہ تیار کرنے کے تجربات بھی جاری ہیں۔ پلان بی پر عمل اس لحاظ سے بھی ناگزیر ہو چکا ہے کہ حکومت آسٹریلیا کی طرف سے اندیا دیا جا رہا ہے کہ وہ شہد کی مکھیوں پر طویل المدت لاک ڈاؤن کے نفاذ کی متحمل نہیں ہو سکتی، نہ ہی مگسبانوں کے لیے اب یہ قابل قبول ہے، جن کے نزدیک لاک ڈاؤن کا حربہ رفتہ رفتہ غیر مؤثر ہوتا جا رہا ہے۔ بقول شخص سے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ مگس کو باغ میں اب جانے دیجو، وگرنہ خون انسانوں کا ہوگا۔ یہ جدید پہیلی اتنی مشکل تو نہیں، فی ہے شفاء للناس۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 4 نومبر سن 2023، صفحہ 6 بقیہ صفحہ 7 و 8۔